نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح جو بھی پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ایسے کلمات کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کا وظیفہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا کی ہر طرح کی مشکل، پریشانی، سختی، تکلیف، تنگی اور بیماری دور ہوتی ہے، بلکہ ان 3 دعاؤں کا وظیفہ کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولادوں کو خوشحالی، برکت اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بنت امتی سے افضل ہوں، یہ نام ممکن نہ ہے۔ حضرت آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہو اور ممکن ہے والد کا ہو، یہ بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے، وہاں قرآن اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے۔ کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے موجیں اٹھی اور سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ قرآن ڈالو، جس کا نام قرآن نکلے اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی اس طوفان سے چھوٹ جائے۔ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اہل کشتی آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، بار بار کی قرآن اندازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا اور خود آپ علیہ السلام کپڑے اتار کر باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت بحر حضر کی ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ ان کو کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندر میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا۔ 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دنوں کے بارے میں قرآن میں واضح فرمان نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرصہ 3 دن اور 3 رات پر مشتمل تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا، اگر یہ ہماری پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی جب کہ فراخی اور کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے، اس وقت ان کی نیکیاں اگر نہ ہوتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان ہے، آرام اور راحت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کلمہ نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اگر آپ علیہ السلام کے ان الفاظ کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ اس نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ نہیں کہ صرف اللہ کو اپنا رب مانا جائے، بلکہ ایمان کی اصل تعریف یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے دل میں یہ ایمان ہو اور یہ کامل یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مال و دولت اور ہر طرح کی آسائشوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان مطمئن ہے اور مال و دولت کے نہ ہوتے ہوئے پریشان ہے تو ایمان اللہ پر نہیں بلکہ مال و دولت پر ہوا کہ جب تک یہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی غم نہیں۔ یہی ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جب تک میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ جب راستہ سامنے دکھائی دے رہا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان یہ ہے کہ جب سامنے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، کوئی بن نہ پڑے، کوئی حالات نہ ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تب اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہی میرا رب میرے لیے راستہ نکالے گا،
کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے اور وہ راستہ بنانے اور راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ راستے اور اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اور دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان کہ جب انہوں نے 3 بار قرآن میں اپنا نام دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ اب میری موت یقینی ہے، اور اس حالت سے ذرا بھی نہیں گھبرائے، خود کشتی سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے قرآن میں 3 بار ان کا نام ڈالا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب وہ مچھلی کی پیٹ میں تھے تب بھی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش اللہ کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ، یہ آواز تو کہیں بہت ہی دور کی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا اب بھی تم نے نہیں پہچانا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھیں۔ اے اللہ، اس پر تو ضرور رحم فرما، اس کی دعا قبول کر، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، اسے بلا سے نجات دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہاں میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے، اور اس نے اگل دیا، اور وہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ان کی نخیفی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح و شام اس کے پاس آ جاتی تھی اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واقعات مرفوع احادیث سے سورہ انبیاء کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ ہم نے انہیں اس زمین میں ڈال دیا جہاں سبز روید گھاس کچھ نہ تھا، دجلہ کے کنارے یا یمن کی سرزمین پر یہ لادے گئے تھے، اور اس وقت کمزور تھے جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانس چل رہا تھا اور طاقت ہلنے جلنے کی بھی نہ تھی۔ کدو کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور اس درخت کو جس کا تنا نہ ہو یعنی بیل ہو، اور اس درخت کو بھی جس کی عمر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کدو میں بہت سے فوائد ہیں، یہ بہت جلد اگتا اور بڑھتا ہے، اس کے پتوں کا سایہ گھنا اور فرحت بخش ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ یہ غذا کا کام دے جاتا ہے اور چھلکی اور گودے سمیت کھایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی گھیا بہت پسند تھا اور برتن میں سے چن چن کر اسے کھاتے تھے۔ پھر انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف رسالت کے ساتھ بھیجا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ رسول نہ تھے، جبکہ ایک دوسرے قول میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مچھلی کی پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دونوں قولوں سے اس طرح تضاد اٹھ سکتا ہے کہ پہلے بھی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اب دوبارہ بھی انہی کی طرف بھیجے گئے، اور وہ سب ایمان لے آئے اور ایمان کی تصدیق کی۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی پیٹ سے نجات پانے کے بعد دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ 1,30,000 یا اس سے بھی کچھ اوپر، یا 1,40,000 سے بھی زیادہ، یا 70,000 سے بھی زیادہ، یا 1,10,000 یا 1,20,000 تھے۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اندازہ 1,00,000 سے زیادہ کا ہی تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، یعنی اس سے کم نہیں، اس سے زائد ہے۔ پس قوم یونس علیہ السلام سب کی سب مسلمان ہو گئی، یونس علیہ السلام کی تصدیق کی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ آیت میں ہے کسی بستی کے ایمان نے انہیں عذاب آ چکنے کے بعد نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے۔ وہ جب ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور انہیں ایک میعاد معین تک بہرمند کیا۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں سکھائیں، ان میں سے سب سے پہلی دعا یہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے کی تھی۔
جان لیجئے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے، جو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے کی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں اسم اعظم کی رہنمائی کروں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے تاریکیوں میں آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کریم، فقراء اور عارفین نے اس کے اذکار سے منازل عشق طے کی۔ اس دعا کی شان نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے، تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے دل سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ 100 بار یہ آیت کریمہ درود خضری اول و آخر 3 بار پڑھنے کے بعد از نماز اثر پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعا نبی رحمت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل رہی۔ یاد رہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ دوسری دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی نقصان کا اندیشہ ہوتا یا کوئی دکھ پیش نظر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ جان لیجئے کہ اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی کے 2 نام یا حی اور یا قیوم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ہے، لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی تمام تر حاجات پوری ہوتی ہیں اور تمام پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس دعا کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور اگر کوئی شخص اس دعا کو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے کام اس دعا کی برکت سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا نہایت ہی فضیلت اور برکت والی دعا ہے، اسے اپنے روزمرہ کے وظیفے میں ضرور بالضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اور آپ کی اولاد ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ رہیں گی۔ جبکہ اسی دعا کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اس دعا کے آخر میں استغیث کے بجائے نستغیث کا لفظ استعمال کیا جائے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم سب تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد طلب کرتے ہیں، لہٰذا محفل میں بیٹھے ہوئے اس طرح سے دعا کی جائے۔ تیسری دعا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ کے اندر ڈالنے لگا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جان لیجئے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں، یعنی قریش کے لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا دل اور بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وظائف میں خیر و برکت بھی ہے، اور ان وظائف کو کرنے سے عبادت کا ثواب بھی ہے، لہٰذا کسی عامل، جادوگر اور تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، بلکہ یہ عامل حضرات بعض اوقات مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہندوانہ عملیات بتاتے ہیں۔ ہر طرح کے حالات میں اور ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہی مسبب الاسباب ہے اور ہر طرح کی مشکل سے نکلنے کا راستہ وہی بتاتا ہے، اور وہ چاہے تو بڑی سے بڑی مشکل میں آسانی پیدا کر دے۔ پیارے دوستو، جب جنتی لوگ اللہ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی حسرت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا کوئی تکلیف، کسی سے کوئی بغض اور نفرت نہیں ہوگی، سوائے ایک حسرت کے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی، اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کا جو بھی لمحہ اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی گزرا ہوگا، اس پر انہیں حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس وقت کو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہ گزارا ہوتا، اور اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ذکر کیا ہی نہیں، تو کیا وہ خسارے والے ہوئے یا نہیں؟ تو وہ ضرور حسرت کریں گے کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا اور میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور جس دن آنکھیں کھلیں گی تو یہ احساس ضرور ہوگا، اور پھر کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر سے غافل کیا۔ اور اسی بات کو یوں کہہ لیں کہ وہ حسد کرے گا کہ کاش میں نے ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا جو مجھے اللہ کے ذکر کی جانب راغب کرتا، یعنی اولیاء کرام، اللہ کے ایسے نیک اور برگزیدہ بندے کہ جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حلقہ بنا کر اور دائرے کی شکل میں اللہ کا ذکر جھوم جھوم کر کیا کرتے تھے، دائیں بائیں لہرا لہرا کر، اور پورے جوش کے ساتھ۔ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگ جائیں گے کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور بعض روایت میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ منافقین یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر ایسے ممکن نہ بھی ہو تو بھی اپنا ہر وقت، ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو، نماز کی پابندی کرو، پھر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے، اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو سورتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فجر کے وقت اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالی شانہ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص بیمار اور فجر اور عصر کے وقت
قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعاؤں اور اعمال کا ذکر ہے جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفایابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے، اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے ہی، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ برے عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ اور معرفت الہیہ و صفات حمیدہ و اخلاق فاضلہ، صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ وہی مفسر قرآن علامہ ابن عطیہ انسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں شفا سے دم اور تعویذات کے ذریعے بیماریوں میں قرآن پاک کا فائدہ مند ہونا مراد ہے۔ مفسرین اعظام کی مندرجہ بالا تصریحات سے پتہ چلا کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، لیکن بعض صورتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مختلف بیماریوں سے شفا کا بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتا دوں؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مزید فرمایا، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ محدثین کرام نے بیماروں پر قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایات نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار چند صحابہ کرام سفر میں تھے، ان کا گزر عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ قبیلہ والوں نے اس کی صحت کے لیے بڑے جتن کیے لیکن کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، تم اس صحابہ کرام کی جماعت کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نفع بخش چیز موجود ہو۔ وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم نے اس کی صحت یابی کے لیے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے مگر کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب میں اس وقت تک تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے اس کی اجرت نہ مقرر کر لو۔ اس پر انہوں نے بکریوں کی ایک معین تعداد پر صلح کر لی۔ پھر وہ صحابی گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ سردار بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلنے لگا گویا اس سے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر ان قبیلہ والوں نے جو بکریوں کی تعداد مقرر ہوئی تھی وہ انہیں دے دی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بعض نے کہا نہیں، یہ دم کی اجرت ہے، ہم اس کو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان نہ کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے درست کیا، ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا امام محمد عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، تو شیاطین اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین فرماتے اور جو نابالغ بچے ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے گردن میں تعویذ لٹکانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ سیپیوں اور اس کی مثل چیزوں کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جائز تعویذ کے قرآن کریم یا اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا دیگر اذکار اور اوراد دعاؤں سے ہو، اس میں اصطلاحاً حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مقام میں فرمایا کہ تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیت قرآن کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی اور انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ سورہ فاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو مضی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورہ فاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورہ فاتحہ باوضو پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اور زمین پر بھیج کر بے یار و مددگار اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا، جو بستیوں اور علاقوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا اور وہ معجزہ علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوڑی اور برص کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کاروبار اور لوہے سے زرہیں وغیرہ بنانے کا فن اپنے بامی عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا گیا تھا۔
بالکل اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کا طوطی بولتا تھا اور عرب میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی فصیح و بلیغ معجزہ قرآن کی صورت میں دیا، جو یقیناً فصاحت اور بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ پہلے نبیوں کے معجزے ان کی دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لا ریب یعنی شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اس لیے قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ بیماری والا معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے شفا کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اس آیت کے تحت مولانا عبدالسلام پھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگرچہ اس آیت میں شفا ہے، شفا سے اولین مراد روحانی شفا یعنی کفر و نفاق، شکوک و شبہات اور جہل سے شفا ہے، مگر اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے اور اس سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے مسلم و کافر دونوں کی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کو پڑھنا خاص سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے دو صورتیں سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار پڑھنا مفید ہے۔ اول و آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کو اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص نہایت ہی فضائل اور اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو ان دونوں صورتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ اخلاص کا ورد کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص کا زیادہ سے زیادہ ورد انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ان دو صورتوں کو ضرور بالضرور اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور ان سے جس قدر ممکن ہو فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔